من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. پہلے اور گزشتہ درس میں ہم نے مبادیات علم تجوید یعنی علم تجوید کی ان بنیادی باتوں کو سیکھنے کا آغاز کیا تھا جو کہ علم تجوید کے پڑھنے سے پہلے ضروری اور اہم ہوتی ہیں ہر ایک تجوید کے طالب علم کے لیے. ٹھیک ہے، تو میں نے اس ضمن میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ مختصر ترین کورس ہے. ٹھیک ہے، 2 مہینے کہنے میں بہت لگتے ہیں، انسان کو لگتا ہے کب 1 ہفتہ دوسرا ہفتہ پھر کب جا کر 8 ہفتے جو ہے مکمل ہوں گے، لیکن اس کے گزرتے ہوئے ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا، یہ وقت گزر جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہم علم اور عمل ایک ساتھ لے کر چلیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر آپ کو جو کمی محسوس ہوتی ہوگی ہمیں بھی اور آپ کو بھی وہ عمل کی کمی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے کہا تھا کبھی ہم آگے پیچھے کتاب میں کریں گے تو اس کو آپ جو ہے عجیب محسوس نہ کریں گے. تو اس لیے آپ 57 پیج نکالیے 50، کیونکہ شروع میں اکثر اس کے قواعد بیان ہوئے ہیں علمی طور سے. اگر ہم وہ بالترتیب پڑھتے رہیں گے تو پڑھتے پڑھتے ایسا ہوگا کہ ہم عمل تک پہنچتے پہنچتے ممکن ہے کہ ہمارے کورس کا اختتام ہو جائے. تو اس لیے 57 نکالا. کیا ہے؟ حروف ہجا کی عملی مشق کا آغاز کرنے سے پہلے حروف سے متعلق اہم معلومات، کیونکہ تجوید کا جو اصل موضوع ہے، مرکزی موضوع جو ہے وہ ہے حروف ہجا. حروف ہجا، قرآنی حروف ہجا، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں عربی حروف ہجا، یہ علم تجوید کا مرکزی موضوع ہے. اگر حروف ہجا کی درست ادائیگی پر ہم نے کمال حاصل کر لیا اللہ کے فضل سے، تو پھر تجوید عملی طور سے ہماری قرأت میں جو ہے پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، حروف ہجا کی مشق کرنے سے پہلے میری طرف دیکھیے، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. جب آپ سنیں گے نا، میری طرف دیکھ کے سنیں گے، سننے کے بعد یہ اسی لیے میں جو اس سے پہلے زبانی بیان کرتا رہتا تھا، پھر آپ کو لکھنا بھی پڑتا تھا. اب ایک ہی دماغ ایک وقت میں 2 کام نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ لکھتے بھی رہیں اور میں باتیں کرتے بھی رہوں، آپ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ دونوں چیزوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. اس لیے اب میں نے وہ ساری چیزیں اس میں تحریری طور پر جمع کر دی ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ کلاس میں آپ استاذ کا سنیں اور بعد میں اگر کوئی چیز رہ جائے تو کتاب میں سارا کچھ موجود ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے استاد، یہ ہم اس کی جو آپ ان کی پریکٹس کروائیں گے تو ہم اس وقت ریکارڈ کر سکتے ہیں حروف ہجا؟ کر سکتے ہیں اپنے تب، لیکن کہیں سوشل میڈیا پہ نہیں چلانا. نہیں استاد، یہ اصل میں پھر دوبارہ ہم سن بھی سکتے ہیں. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، اپنے تک بس پریکٹس. جی ٹھیک ہے، کہیں سوشل میڈیا پہ کہیں کچھ نہیں، بس اپنی ضرورت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے بس. یا ایک کام کیجئے نا، آپ کا گروپ ہوگا نا، تو کوئی ایک کر لے حروف ہجا کی پریکٹس، یا جو ہم پڑھیں گے جیسے کسی صورت کی پریکٹس کریں گے
یا کچھ الفاظ کی تو وہ گروپ میں جو ہے ڈال دے گی، تو اس اعتبار سے ممکن آپ کو الگ الگ ہر ایک ٹھیک نہیں رہے گا. اچھا یہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. پھر حروف ہجا، حروف ہجا کی تعداد 29 ہے. عربی حروف ہجا کی تعداد کتنی ہے؟ 29 حروف ہجا میں سے بعض حروف ایسے ہیں جو موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں، بعض حروف ایسے ہیں جو پتلی آواز سے پڑھے جاتے ہیں. میری طرف دیکھیے، باہر سے آنے جانے والے کو چھوڑ دیجئے. کبھی کبھار ایک معمولی سی بات آپ کے سننے سے رہ جائے گی اور اسی بات پر سارا دار و مدار ہوگا کسی حرف کی ادائیگی کا. اس لیے کوئی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، آپ صرف میری طرف توجہ رکھیے، ٹھیک ہے. حروف ہجا میں سے بعض حروف موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں، بعض حروف پتلی آواز سے پڑھے جاتے ہیں، اور بعض حروف کبھی موٹی آواز سے کبھی پتلی آواز سے، ٹھیک ہے. تو اس ضمن میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے پہلے ہی کہ کون سے حروف موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں، کون سے پتلی، اور کون سے پر اور باریک. وہ حروف جو ہمیشہ ہر حال میں موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں ان کو تجوید کی اصطلاح میں حروف مستعلیہ کہتے ہیں. کتاب میں لکھا ہوا ہے حروف مستعلیہ کہتے ہیں. حروف مستعلیہ ایسے حروف کو کہتے ہیں جن کو پڑھتے وقت آواز بلندی کی طرف اٹھے. کس کی طرف اٹھے؟ بلندی کی طرف. استعلا بلندی کو چاہنے والا، آواز کو بلند کرنا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر حروف مستعلیہ کی تعداد 7 ہے. کیا ہے؟ اور حروف مستعلیہ لکھ کر بریکٹ میں لکھ دیا گیا ہے. یعنی حروف مستعلیہ ایسے حروف کو کہا جاتا ہے جو موٹی آواز سے پڑھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 7. دیکھیے کیسے، میری طرف دیکھیے، دیکھ رہے ہیں سب؟ ہاں ادھر دیکھیے. جب کہوں جو کہوں وہی کرنا ہے، اسی کے بعد جا کے حرکت درست تلفظ ادا ہوگا. جب کسی حرف کی آواز کو آپ موٹا پڑھنا چاہیں وہ ہے 7. یہ مسئلہ واضح ہو گیا جو ہمیشہ ہر حال میں. تو جب آپ موٹا پڑھنے کا ارادہ کریں تو منہ کے اندر کچھ تبدیلیوں کی ضرورت پڑتی ہے. منہ کے اندر جو کیفیات ہیں اس میں تبدیلی کرنے کی ضرورت. ابھی ہمارا منہ نارمل ہے، ایسے میں باتیں کر رہا ہوں، کچھ اضافی چیز میں نے نہیں کی. لیکن جب موٹے حروف کے پڑھنے کا ارادہ کریں گے اس وقت یہ آپ کا منہ ہے ایسے نارمل. اس وقت یہاں سے اندر سے، باہر سے ہونٹوں کو کچھ نہیں کرنا، ہونٹوں کو کچھ نہیں کرنا ہے، اندر سے منہ کو یہ گنجائش بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟ گنجائش بنانی ہے. اور جب یہ گنجائش آپ بنائیں گے تو زبان کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے. کہاں اٹھانا ہے؟ زبان کو کہاں اٹھانا ہے؟ اوپر کی طرف. دیکھیے، اور آواز کو خود بخود، خاص کر آپ لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کی آواز فطرتاً پتلی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پتلی ہوتی ہے. تو مردوں کی آواز فطرتاً اکثر موٹی ہوتی ہے. تو ان کو موٹے حروف کے پڑھنے میں پریشانی، بلکہ ان کو پتلے حروف کے پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے. تو آپ کو موٹے حروف کے پڑھنے کے لیے بناوٹی طور پر آواز کو موٹا کرنا ہے. وہ یہاں پر پور پڑھنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ حروف مستعلیہ کو ادا کرتے وقت منہ کو اوپر کی طرف کھولتے ہوئے، کیا کرنا؟ اوپر کی طرف کھولتے ہوئے زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کریں. زبان کی جڑ کو تالو کی طرف جب آپ بلند کریں، تالو ہو گیا اوپر، یہ تالو ہو گیا، اور منہ کا تالو یہ اوپر والا حصہ. اوپر جب بلند کریں گے زبان کو تو آواز جو ہے موٹی ادا ہوگی. دیکھیے میری طرف آپ کیسے، ادھر دیکھیے ایسے. پہلا حرف ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ، ایسے خو. دیکھو میرا منہ کیسا تھا اب کیسا ہوا، ایسے خو. کچھ تبدیلی آئی، لیکن ہونٹوں کو کچھ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا خو نہیں. ہونٹوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق. جو بھی حرف پر پڑھا جائے گا، حروف کو پر پڑھنے کے لیے ہونٹوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہونٹوں کو آپ بالکل حرکت نہیں دیں گے. اندر کا ہی سارا معاملہ ہے. سارا معاملہ کہاں ہے؟ اندر کا. وہ کیا ہے؟ منہ کو اندر سے آپ کھولیں گے، منہ کو اندر سے آپ کھولیں گے اور آواز کو خوب موٹا کریں گے، زبان کو تالو کی طرف بلند کریں گے ایسے. خو. پڑھیے اتنی مری ہوئی آواز سے نہیں، خوب جو ہے کہتے ہیں نا دھماکے دار آواز سے، تب جا کے پر ہو پائے گا. وہ پیشن کوئی میں نے پہلے کیا ہے کہ آپ کو
आवाज को मोटा करने के लिए इजाफी मेहनत करनी है। क्या करनी है? इजाफी। ऐसे खो, आवाज जोर से निकालनी है। एक बात बुनियादी मरहले में आप सुन लीजिए कि तजवीद का इल्म सीखने के लिए एक तो आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, यानी आहिस्ता नहीं, और रफ्तार आहिस्ता, रफ्तार धीमी, ऐसे नहीं खो बस अभी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, आपने अपना मामला खत्म किया, ऐसे नहीं, बल्कि खो जोर से। देखिए आप जैसे कहा जा रहा है वैसे आप करेंगे तब आपको फायदा होगा। ये एक दवाई के मानिंद है, मैं दवाई दे रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके के मुताबिक दवाई को इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस दवाई का फायदा, अगर नहीं करेंगे आप अपनी हालत पर बरकरार रहेंगे तो फिर ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा। सिर्फ सुनना सुनाने वाला मसला है। तो ये इल्म सुनने सुनाने वाला, ये प्रैक्टिस वाला मामला है। तो इसलिए ऐसे खो, आवाज़ बुलंद कोई नहीं सुन रहा है, सिर्फ आप ही आपस में सुन रहे, मैं सुन रहा हूँ। इसमें शर्म महसूस नहीं करनी है, आप सीखने के लिए आए हैं। फिर देखिए आगे, ये जो 7 हरूफ हैं, फिलहाल आप इनको ज़हन में रखेंगे कि ये मोटी आवाज़ से पढ़े जाते हैं। अभी मैं इनकी प्रैक्टिस आपको नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आपको जहन में रखना है, प्रैक्टिस आगे होगी। उसके बाद नंबर 2 हरूफ मुस्तफिला। हरूफ मुस्तफिला, हरूफ मुस्तफिला उन हरूफ को कहते हैं जो हमेशा हर हाल में बारीक आवाज़ से पढ़ी जाए, और ये कितने हैं? 20। ठीक है, यानी कि मुख्तसर आप यूँ समझिए कि 29 हरूफ हिजा को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। कितने हिस्सों में? पहला हिस्सा, उनकी क्या खासियत है? हमेशा पढ़े जाते हैं। हरूफ मुस्तफिला जो हमेशा बारीक पढ़े जाएं, और ये कितने हैं? 20। अब उसके बाद देखिए हरूफ मुस्तफिला की अदायगी का तरीका। देखिए मेरी तरफ, पूर्व पढ़ने के लिए हमने अंतर से मुंह को खोला था और जबान को तालु की तरफ बुलंद किया था, बिलखुसूस जबान की जड़ को। ठीक है, लेकिन बारीक हरूफ को पढ़ने के लिए आपको अपनी हालत पर बरकरार रहना है, अपने मुंह को कोई इजाफी हालत में तब्दील। देखिए ऐसे, पहला हरफ है ब, ऐसे बो, कुछ किया नहीं किया ना, क्योंकि ये बारीक है। बारीक पढ़ने के लिए हमें इजाफी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ब, क्या इसी तरह त, अब इसी जगह से जैसे कल मैंने बताया था एक हरफ है, अगर हमें ये पता नहीं होगा ये मोटी आवाज़ से पढ़ा जाता है, उसको भी हम इसी तरह पढ़ते हैं, बल्कि उसको वो। अब मेरे मुंह की कुछ कैफियत तब्दील हुई, चेहरे की कुछ कैफियत तब्दील हुई, तो इसी तरह जो हरफ आपके सामने आएगा उसको सामने रखते हुए, उसकी सिफात को सामने रखते हुए उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाएगा, उसको वैसे ही अदा करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये 20 हरूफ हैं। अब आपको ये याद करने हैं। वजाहत देख लीजिए, लाम को हुर्फ मुस्तफिला में लाम, बाकी सारे के सारे हुरूफ हमेशा बारीक पढ़े जाएंगे जो हुर्फ मुस्तफिला में अभी आपके सामने लिखे हुए हैं। लेकिन लाम एक ऐसा हरफ है जो हुरूफ मुश्तरका में आता है। किस में आता है? मुश्तरका में आता है। अब हुरूफ मुस्तफिला में जो लाम को शामिल किया गया उसकी वजह क्या है? ये लिखा हुआ है कि लाम को हुरूफ मुस्तफिला में इसलिए शामिल किया गया है कि ये सिर्फ एक कलमे लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर और पेश आने की सूरत में पूर्व पढ़ा जाता है, बाकी हर हाल में ये लाम क्या पढ़ा जाता है? यानी अरबी के जितने भी अल्फाज हैं, अरबी के जितने भी अल्फाज हैं उनमें जहाँ पर भी लाम आएगा वो हमेशा पतली आवाज़ से पढ़ा जाएगा, हमेशा पतली आवाज़ से पढ़ा जाएगा। लाम के जो पुर और बारीक पढ़ने का कायदा है ना, लाम के जो पुर और बारीक पढ़ने का कायदा है वो सिर्फ लफ्ज़ जलाला के साथ ख़ास है, लफ्ज़ अल्लाह के साथ ख़ास है। इसलिए इसकी अक्सरियत हालत को देखते हुए इसको उर्फ़ मुस्तफिला में शामिल किया गया है। आई बात समझ में?
تو اسی لیے لکھا ہے کہ باقی ہر جگہ قرآنی الفاظ میں لام باریک ہی پڑھا جائے گا، اس لیے اس کو لفظ اللہ کا لام کہا جاتا ہے۔ حروف کو باریک پڑھنے کا طریقہ، حروف مستفلہ کو باریک ادا کرتے وقت منہ کو نیچے کی طرف کھولتے ہوئے، پورا حروف کو پڑھنے کے لیے منہ کو کہاں کھولیں گے؟ اوپر کی طرف، کیونکہ آواز کو کہاں لے جانا؟ اوپر لے جانا ہے، اور باریک حروف کی آواز کہاں لے جانی ہے؟ نیچے، اس لیے منہ بھی نیچے کھلے گا تب آواز نیچے جائے گی۔ یہ پر اور باریک حروف کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور زبان کی جڑ جو ہے پر حروف کو پڑھتے وقت کہاں اٹھتی تھی؟ سب بولو، کہاں اٹھتی تھی؟ تالو کی طرف، لیکن باریک حروف کو پڑھتے وقت زبان کہاں رہے گی؟ نیچے کی طرف، اپنی جگہ پہ رہے گی اپنی، جیسے خود بھی محسوس کیجئے نا، صرف میری باتوں میں نہ رہیے کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا آپ کے یہاں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ میں لگ کر کہاں آ رہی ہے؟ ایسے، کیونکہ زبان کی جگہ نیچے ہے، اوپر نہیں ہے۔ اب دیکھیے میں کہوں گا وہ، اب زبان کی نوک جب ثنا علیہ کی جڑ میں لگ رہی ہے، زبان نیچے آ رہی ہے تا کی طرح، بلکہ اوپر ہی لٹکی رہتی ہے، کیونکہ اس کو تالو کی طرف بلند ہونا ہے، نیچے، کیونکہ اس وقت زبان آواز کو ہمیں اوپر لے جانا ہے، نیچے نہیں لے جانا ہے۔ تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے، تب جا کر آگے پریکٹس میں ہمیں مدد ملے گی، ٹھیک ہے؟ اگر ایسی یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ سننے سنانے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ یاد رکھ کر اس کے مطابق اپنی زبان کو ڈالنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے جو حروف ہجا کی آواز ہے اس کو اس علم کے مطابق سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد تیسری، پر اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے جو ہم نے حروف ہجا کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، کتنے حصوں میں؟ کتنے؟ ہاں یہی رہنا، ٹھیک ہے؟ ان میں سے تیسرا حصہ، تیسری قسم جن کو کہتے ہیں حروف مشترکہ، حروف مشترکہ ایسے حروف کو کہا جاتا ہے جو کبھی پر کبھی باریک، انہیں حروف شبہ مستعلیہ بھی کہتے ہیں۔ مستعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، شبہ مستعلیہ جب کہیں گے یعنی کہ کبھی کبھار ان حروف کی آواز قواعد و ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے مستعلیہ کا مشابہ ہوتی ہے۔ اصل میں یہ حروف مستعلیہ نہیں ہے، لیکن ان کی آواز مشابہ ہوتی ہے کس کے؟ مستعلیہ کے۔ شبہ مستفلہ، اصل میں یہ حروف مستفلہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار جو ان کے اپنے خصوصی قواعد ہیں جب وہ ان میں پائے جائیں تو ان کی آواز مستفلہ کے مشابہ ہوگی، یعنی مستفلہ کی طرح ہوگی، مستفلہ کی طرح ہوگی۔ اسی طرح ذو شبہین، ذو یعنی ان کو حروف ذو شبہین بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ شبہ کہتے ہیں طرح، یعنی دو طریقوں سے، یہ حروف دو طریقوں سے، ان حروف کی آواز دو طریقوں سے ادا ہوگی، کبھی پر کبھی باریک۔ اب صرف حروف مشترکہ لکھنے سے یہ ہوگا، ای کو زیادہ تو نہیں ہے؟ ہاں، حروف مشترکہ اگر ہوتا کہیں حرف، بعض کتابوں میں شبہ مستعلیہ مستفلہ ہوگا، آپ کہیں گے یہ کون سے حروف آ گئے، یہ تو کوئی نئی قسم ہے۔ ذو شبہین آتا تو آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی چوتھی قسم ہے، تو ایسا معاملہ، بلکہ ایک ہی قسم کے مختلف نام ہیں اور سمجھانے کی آسانی کے لیے آپ کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کتنے حروف ہیں؟ الف، کیا؟ الف۔ لفظ جلالہ یعنی کہ اللہ کا نام، لفظ جلالہ سے مراد جیسے لکھا ہوا بریکٹ میں، لفظ جلالہ اسی نام کے لیے بولا جاتا ہے، لفظ اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد را، یہ تین حروف ایسے ہیں جن کو تجوید کی اصطلاح میں پر اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے حروف مشترکہ کہتے ہیں۔ حروف شبہ مستعلیہ، حروف شبہ مستفلہ اور حروف ذو شبہین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے قواعد جو ہیں اپنی اپنی جگہوں پر آئیں گے۔ تو فی الحال پہلی دو قسموں سے آپ کا تعلق ہے زیادہ، مستعلیہ اور مستفلہ۔ کب تک؟ جب تک آپ حروف ہجا کی پریکٹس سے فارغ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حروف ہجا میں بعض حروف ایسے ہیں جو نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، بعض حروف ایسے ہیں جو نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، اور بعض حروف ایسے ہیں جو سختی سے پڑھے جاتے ہیں۔
اصل میں جو نرمی سے پڑھے جانے والے حروف ہیں ہم دو حصوں میں حروف ہجا کو تقسیم کریں گے. کتنے حصوں میں؟ کہ بعض حروف وہ ہیں جو بہت زیادہ سختی سے پڑھے جاتے ہیں, جو بہت زیادہ سختی سے پڑھے جاتے ہیں, وہ ہیں 8. کتنے؟ 8. نیچے لکھے ہوئے ہیں حروف شدیدہ, سیریل نمبر 7 میں. ہاں حروف شدیدہ جیسے ہم نے وہاں پر تقسیم کیے نا پور اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے حروف, اسی طرح اب یہاں پر بھی ہم تقسیم کریں گے. تو 29 حروف میں سے 8 حروف ایسے ہیں جو نہایت سختی سے پڑھے جاتے ہیں, اور بعض حروف ایسے ہیں جو نہایت نرمی سے پڑھے جاتے ہیں. سختی سے پڑھے جانے والے حروف کتنے ہیں؟ 8. نہایت نرمی سے پڑھے جانے والے حروف 16 ہیں. کتنے ہیں؟ 16 ہیں. لیکن ان 16 میں سے بھی بہت زیادہ نرمی کے ساتھ پڑھے جانے والے حروف کتنے ہیں؟ 4. یعنی جن میں اگر نرمی نہ کی جائے تو وہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا. وہاں لہن جلی کے کافی زیادہ امکانات ہیں, اس لیے میں نے حروف ہجا سے پہلے وہ حروف نکال لیے کہ کم سے کم ان حروف کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, باقی جو نرمی والے حروف ہیں ان میں اتنی زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر سا کو اگر ہم نرمی سے نہیں پڑھیں گے یہ سا ہو جائے گا. سا کس سے بدل جائے گی؟ سین سے. ٹھیک ہے, لال اگر نرمی کی صفت یا اس کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کریں گے یہ زا سے بدل جائے گی. اس لیے جتنے زیادہ جس حروف میں زیادہ بڑی غلطی ہونے کے امکانات ہیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو حروف ہجا سے پہلے ہی نشاندہی کر دی گئی ہے تاکہ حروف ہجا میں کسی قسم کی سستی نہ ہو. ٹھیک ہے, صفات کے بیان میں اور بھی اس میں ہیں. بہت زیادہ سختی اور نرمی کے درمیان ایک صفت ہے, صفت توسط, یعنی کہ جو نہ زیادہ سختی سے پڑھے جاتے ہیں نہ زیادہ نرمی سے, کیونکہ وہ تھوڑی سی اوپر کی بات ہے صفات کی, وہ ہم اسی میں پڑھیں گے صفات کے بیان میں. فی الحال آپ صرف نرمی اور سختی رکھیے, یہ ابتدائی باتیں ہیں, صرف نرمی اور سختی رکھیے, اس سے ہمارا کام انشاءاللہ نکلے گا. تو یہ 4 حروف ہیں جو نرمی سے پڑھے جاتے ہیں. اس کے بعد حروف صفیریہ. حروف صفیریہ, حروف صفیریہ کہتے ہیں. رخوہ کا مطلب کیا ہے؟ شاباش. جس کو نہیں پتا ہوگا نا وہ آرام سے بلا جھجک بولے گا. آپ اس دروازے سے اندر آئیں, آپ کسی چیز کا علم نہ ہو, اس کتاب میں کوئی لفظ آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور بغیر سمجھے بغیر اس کا معنی سمجھے واپس چلے جائیں, بتائیے یہاں آنے کا کوئی فائدہ ہے؟ تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے, میری بدقسمتی ہے, یہ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ اس کتاب کو آپ ہاتھ میں لے کر آئیں, کوئی کسی لفظ کا آپ کو معنی پتہ نہیں ہے, لیکن آپ گھر واپس جائیں پھر بھی آپ کو اس لفظ کا معنی پتہ نہیں. یہ کس کی غلطی ہے؟ میری؟ کس کی؟ تھوڑا زور سے بولو. ہاں ٹھیک, تاکہ میرے کندھوں سے بوجھ اتر جائے. ہاں دیکھا اب کچھ نکلا. ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کس اعتبار سے؟ نہیں, موٹی ایک الگ چیز ہے, موٹی آواز کا ہونا الگ چیز ہے اور سخت آواز کا ہونا الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, موٹی آواز یہ ہے, مثال کے طور پر ہم پڑھیں گے وہ, اس میں سختی نہیں ہے. سختی اور موٹی آواز, سخت آواز اور موٹی آواز جمع ہو سکتی ہے. جیسے ہم کہیں گے وہ, کیا وہ, ٹھیک ہے. جیم, اس میں صرف باریک اور سختی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ صفات کا جو مقصد ہے نا وہ آپس میں تضاد ہے. بعض حروف موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں, بعض حروف پتلی آواز سے. ٹھیک ہے, موٹی آواز بو, ٹھیک ہے, بو, اس میں سختی بھی ہے اور موٹا پن بھی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر باریک ہم پڑھیں گے ب, اس میں پتلا پن بھی ہے اور سختی بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو موٹی صفت ہے نا موٹی آواز, موٹی اور پتلی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. موٹی اور پتلی صفت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, سختی اور نرمی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ آگے صفات پڑھیں گے نا کہ صفات کی قسمیں 2 طرح کی ہیں, صفات متضادہ, صفات غیر متضادہ. صفات متضادہ ایسی صفت ہوگی
آپس میں جو مقابلہ ہوگا ضد ہوگی. اگر ایک حرف پر پڑھا جاتا ہے تو اب زندگی بھر اس میں باریک پڑھی جانے والی صفت نہیں پائی جا سکتی. ٹھیک ہے. تو بعض صفات ایسی ہیں جب ہمیں پتہ چلے گا نا کہ صفت کیسے ہوتی ہے, صفت کا معیار کیا ہے, اور کب ہم کس صفت کو, علماء نے ایک صفت ہے مثال کے طور پر شدت, اس کی ضد علماء نے قرار دی ہے رخوت, نرمی. ٹھیک ہے. ان کو ہم کہتے ہیں متغادہ. ٹھیک ہے. بعض صفات ایسی ہیں جو تنہا کام کرتی ہیں, ان کا کسی دوسری صفت کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر حروف صفیریہ ہے. حروف صفیریہ, حروف صفیریہ ایسے حروف کو کہا جاتا ہے جن کی آواز میں سیٹی سنائی دے ہمیں, جیسے سین. ٹھیک ہے. ہم کہیں گے ز, ہم کہیں گے سو. اب دیکھیے یہاں سیٹی اور پر جمع ہو گئی. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سیٹی ہے تو پر کہاں سے ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہاں صفیریہ کی کوئی ضد. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حروف صفیریہ سیٹی سے پڑھے جانے والے حروف کو کہا جاتا ہے اور اس کے بغیر جو حروف ہیں ان کو غیر صفیریہ کہا جاتا ہے. نہیں, غیر صفیریہ نہیں, بلکہ ہم جو صفت صفیر ہے یہ خصوصی صفت ہے, اس کی خصوصی پوزیشن ہے. یہ اس کے ساتھ صرف اور صرف 3 حروف کا تعلق ہے. یہ صفت کسی دوسرے کے ساتھ مقابلتاً وضع نہیں کی گئی ہے, بلکہ یہ اپنی خصوصی پوزیشن واضح کرنے کے لیے وضع کی گئی ہے. آئی بات میں؟ تو دیکھیے حروف صفیریہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں, ز, سین, صاد. ٹھیک ہے. اس کے بعد حروف قلقلہ جو کہ مشہور ہیں, ہے نا. تو اب دیکھیے یہاں پر قاف, دیکھیے قاف قلقلہ ایک خاص صفت ہے. قلقلہ کی صفت کا تعلق کسی دوسری کی صفت کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے, ضد. یہ تنہا اپنی ایک پوزیشن ہے, اپنی ایک الگ خاصیت رکھتی ہے جو کسی دوسری صفت کے اندر نہیں ہے, اور مقابلہ بھی نہیں ہے, مقابلہ بھی نہیں ہے. اب دیکھیے قاف پر پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. سختی سے بھی پڑھا جا رہا ہے. اب ساتھ میں الگ سے قلقلہ بھی ہو رہا ہے. صفات کا جمع ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے, لیکن جو متضاد صفات ہیں جیسے استعلا اور استفال, یہ ایک حرف میں جمع نہیں ہو سکتی کبھی بھی. استعلا سے مراد مستعلیہ, جن کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. استفال سے مراد جس کو ہم حروف مستفلہ کہتے ہیں, یعنی جن حروف میں صفت استعلا پائی جائے ان کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں, جن حروف میں صفت استفال پائی جائے ان کو ہم حروف مستفلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے آپ قاف طا یہ آپ کو یاد ہے, یہ یاد رکھنے پریکٹس ابھی آگے آئے گی, پھر یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ایک کر کے ضرورت پڑیں گی وہاں. ٹھیک ہے. اس کے بعد حروف شدیدہ پڑھ لیا آپ نے, وہ حروف جو سختی سے پڑھے جائیں, جیسے حمزہ زبر ای او. ٹھیک ہے. جیم اج اد اق, اور یہاں بھی جو قلقلہ ہو رہا ہے نا, جب تک ان حروف میں شدت نہیں پائی جائے گی نا تب تک قلقلہ ممکن ہی نہیں ہے, تب تک قلقلہ ممکن. قلقلہ کے لیے پہلے ضروری ہے کہ صفت شدت کا استعمال کیا جائے, صفت شدت کو ادا کیا جائے, تب جا کر قلقلہ ادا ہو پائے گا. قلقلہ جو ہے نرمی نہیں چاہتا ہے, قلقلہ کیا چاہتا ہے, سختی چاہتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہیں گے ایسے, اب قلقلہ ہو گیا نہیں ہوا نا, اس کے لیے اب سختی سے ہونٹوں کو آپس میں ملانا ہے, تب جا کر قلقلہ کی صفت کا اظہار ہوگا, واضح ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد حروف معجم, بہرحال یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کیونکہ ادائیگی میں ان کا معاملہ نہیں, یہ پہچان کے لیے بتایا جاتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ پہچانتے ہیں حروف کو, با تا ثا کو پہچانتے ہیں. حروف معجم 15 ہے, اور ان حروف کو کہا جاتا ہے جن حروف پر کیا ہوں, نقطے ہوں. ٹھیک ہے. حروف مہمل ان حروف کو کہا جاتا ہے جو نقطوں سے خالی ہوں, نقطوں سے خالی ہوں. اب دیکھیے آگے حروف ہجا. حروف ہجا کا پڑھنے کا طریقہ, حروف ہجا کے پڑھنے کا, ایک بار میری طرف دیکھیے. جب بھی انسان کوئی زبان سیکھتا ہے نا, جب بھی انسان کوئی زبان سیکھتا ہے, عام طور پر علماء اکرام یا جو زبان کے ماہرین ہیں وہ 2 طریقے بیان کرتے ہیں.
اور ہم بھی وہی طریقے استعمال کرتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی زبان سیکھنی ہے، مان لیجیے ہم عربی زبان کی بات کریں گے، پھر عربی زبان سیکھنی ہے تو آپ خود یا کسی چھوٹے بچے کو کسی ایسے علاقے میں ڈال دیجیے، کسی ایسے ماحول میں ڈال دیجیے جہاں عربی زبان کا بول بالا ہو، ٹھیک ہے، عربی زبان بولی جاتی ہو، تو خود بخود وہ بچہ، وہ بڑا، وہ جوان سیکھ لے. ٹھیک ہے، کہ اس کو ماحول ہی ویسے ملے گا، اس کو ماحول ہی، یعنی کہ اسی زبان کے ذریعے ہی دوسری زبان سیکھی جائے. ٹھیک ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کسی زبان کو سیکھنے چاہیں، مثلا عربی کو، تو ہم اس زبان کا سہارا لے کر سیکھتے ہیں جو ہمیں پہلے سے آتی ہو، جو ہمیں پہلے سے. اگر ہمیں ابھی عربی سیکھنی ہے، انگلش سیکھنی ہے، تو ہمارے پاس اردو ہے یا کشمیری زبان ہے، تو جو ہمیں پڑھانے والا سر ہوگا، ٹیچر ہوگا، وہ ہمیں اسی زبان میں سمجھائے گا جو زبان ہم سمجھتے ہیں اور وہ سر بھی سمجھتے ہیں. یہی طریقہ ہے نا؟ ہے یا اس کے علاوہ ہے کوئی؟ تو جب ہم قرآن سیکھتے ہیں، تجوید پڑھتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، تو پہلے سے جو ہمارے ذہن میں حروف نقش ہیں، جو یاد ہیں، وہ اردو کے حروف ہجا ہیں. کس زبان کے ہیں؟ اردو زبان کے، مثلا الف بے تے سے وغیرہ. تو اب جو حروف ہمیں پہلے سے ہی آتے ہیں، کیونکہ شکلیں جو حروف ہجا عربی کی ہیں وہی اردو کی بھی ہیں، شکلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جب شکل ایک جیسی ہیں تو پھر کبھی کبھار شکل کو دیکھ کر ہم اسی طرح کشمیری میں یا اردو میں عربی حروف ہجا کا تلفظ بھی ادا کر دیتے ہیں. تو یہ آسان سا طریقہ ہے کہ کیسے ہم اردو حروف ہجا کا تلفظ عربی لہجے میں جو ہے منتقل کریں. کیسے ہم اردو حروف ہجا کا تلفظ عربی حروف ہجا کے تلفظ میں منتقل کریں. آسان سا طریقہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اردو حروف ہجا میں جس لفظ کا، جس حرف کی آواز یا مجہول پر ختم ہو، یعنی اے ساؤنڈ پہ ختم ہو. کس ساؤنڈ پہ ختم ہو؟ اے ساؤنڈ پہ ختم ہو، تو اس کو آپ الف مدہ میں آ میں تبدیل کر دیں گے. جیسے الف، یہ جیسے اردو میں ویسے ہی عربی میں، کوئی تبدیلی کی ضرورت. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ نئے سرے سے ہمیں سب کچھ سیکھنا. نہیں، کچھ چیزیں پہلے سے آپ کو پتہ ہے، جو آپ اردو میں بھی پڑھتے آئے ہیں، کچھ اضافی اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اسی طرح اس تلفظ کو اپنی جگہ پہ محفوظ رکھنا ہے. الف کچھ تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے دیکھیے، بے یا مجہول آ گئی. یا عربی میں کوئی بھی حرف مجہول نہیں ہے. عربی میں سارے کے سارے حروف معروف ہیں. مجہول وہ ہے جس کی آواز واضح نہ ہو، معروف وہ ہے جس کی آواز، جس کا تلفظ بالکل واضح ہو. ٹھیک ہے. تو عربی زبان مجہولیت سے بالکل پاک و صاف ہے. مجہول ایک قسم کا عیب ہے. کیا ہے؟ عیب ہے. تو عربی زبان عیب سے بالکل کیا ہے؟ پاک ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یا مجہول کے تلفظ کو عربی زبان کے حروف ہجا میں بھی اہل عرب نے، اہل زبان نے برقرار نہیں رہنے دیا، بلکہ اس یا مجہول کے تلفظ کو ایسے تلفظ سے بدلا جو کہ جس کا وجود عربی زبان میں ہے. جیسے علی مدہ کا تلفظ ہے نا عربی زبان میں، با تا سا، یہ کس کا تلفظ ہے؟ عربی زبان کا. تو بے کیا ہو جائے گا؟ با. یعنی اے ساؤنڈ کو کس ساؤنڈ پہ ختم کرنا ہے؟ آ پہ. ٹھیک ہے. یا مجہول کو علی مدہ کی آواز میں تبدیل کرنا ہے. جیسے بے، بولیے زور سے بولیے نا. بے تے سے، آگے ہاں جیم. جیم میں یا ہے نا، یا ہے نا. جیسے یا بے میں تھی ویسی یا یہاں پر بھی ہے. یہاں کیوں نہیں بدلا گیا ہے؟ آخر میں کیا ہے؟ میم سے کیا ہوا؟ ہاں، یہ یا مجہول نہیں ہے. یہ یا مجہول نہیں ہے. جیسے فی جی دی ہا، فی یا معروف. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہیں گے ہماری، یہ تلفظ جو ہے یا معروف کا ہے، اس کا وجود عربی زبان میں ہے. ہمارے، یہ تلفظ کس کا ہے؟ یا مجہول، یا مجہول کا. تو یہ تلفظ قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں پر یا مجہول ہوگی وہی یا ہمیں تبدیل کرنی ہے علی مدہ میں. جہاں یا معروف ہے
جس کا وجود عربی زبان میں ہے اس میں ہمیں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیم کیا اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں اس کا اردو تلفظ کیا ہے؟ ہائے. کیا ظلم ہوا آپ پر؟ کیا ہائے ہے؟ یہ ہائے اردو کا تلفظ نہیں ہے بلکہ یہ تلفظ ہو سکتا ہے کشمیری کا تلفظ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہے کیا 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 کریں گے اس کو؟ خے. ہاں. دال تبدیلی کی ضرورت ہے؟ کیوں؟ یا مجہول نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دال بھی اسی طرح. رے دال دال رے زے. ہاں. اس کے بعد سین ضرورت ہے تبدیلی کی. اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ہاں توئے اور وئے. ٹھیک ہے. وہ آگے آگے ہاں آگے. عین میں کون سی یا ہے؟ یا ہے یا ہے. ٹھیک ہے. یا معروف کی کتنی قسمیں؟ دیکھو بی اور اس میں فرق ہے نا. جیم اور عین کی یا میں فرق ہے. ہاں تو اس کا مطلب یا معروف کی دو قسمیں یا مدہ اور یا لین. یا مدہ اور یا لین نہیں ہے. ہاں. یا مجہول ایک ہی یا ہے. ٹھیک ہے. اس کا وجود عربی زبان میں نہیں ہے. اتنی بات آئی. ہاں. یا معروف کی دو صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ دو. ایک معروف ایک یا مدہ اور دوسری یا لین. یا مدہ ایسی یا کو کہتے ہیں کہ یا پر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو. جیسے با یا زیر بی تا یا زیر تی. ٹھیک ہے. دوسری یا معروف کی یہ صورت ہے کہ یا ساکن ہو لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زیر نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ زبر ہو. تو وہ بھی یا معروف کی قسم سے ہے. عربی زبان میں اس کا وجود ہے. وہ ہوتا ہے با یا زبر بی. بی بولو بی بی. بے نہیں. بے بے کا تلفظ کون سا ہو گیا؟ کون سا؟ مجہول. بی اور بی کا تلفظ معروف ہے. ایک کو ہم کہیں گے یا مدہ کا نام, دوسرے کو ہم دیں گے یا لین. ایسا میں آپ یا لین یا کی دو قسمیں ہیں. یا مجہول. ٹھیک ہے. اس کا وجود عربی زبان میں ہے ہی نہیں, لہذا اس کے بارے میں وضاحت کرنے کی یہاں ضرورت نہیں. یا معروف, یا معروف کا وجود عربی زبان میں ہے اور اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یا مدہ, دوسری یا لین. یا مدہ کی پہچان اور تعریف یہ ہے کہ یا پر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو. ٹھیک ہے. جیسے با یا زیر. بولو سارے. با یا زیر تا یا زیر. آپ نے کتنے حرف پڑھے؟ تا اور یا. تو آپ کو 20 روپے اگر کوئی دے تو آپ لینے سے منع کریں گے بھی؟ اگر آپ کو 20 نیکیاں ملے تو نہیں کریں گے نا. تو پھر کیوں آپ پڑھنے میں کنجوسی کرتے ہیں؟ اس کلاس کے بارے میں آپ یہ آپ ذہن میں رکھیں گے, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ کوئی دوسرا سبق نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ قرآن پڑھ رہے ہیں. یہاں کا ہر یہاں سے ہماری زبان سے ہر نکلا ہوا لفظ قرآن کا لفظ انشاءاللہ تصور ہوگا. اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنی ہے. صرف تجوید نہیں. تجوید کے سیکھنے کا مقصد کیا تھا کہ قرآن کو ہم صحیح طریقے سے پڑھ سکیں. رہنے دیجیے, چاہے رہنے دیجیے, رہنے دیجیے, رہنے دیجیے, وہیں بات نہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں بیٹھ کر جو ہم تجوید سیکھ رہے ہیں دراصل وہ تجوید کچھ الگ سے نہیں سیکھ رہے ہیں, وہ قرآن سیکھ رہے ہیں. کل میں نے بتایا تھا کہ تجوید اور قرآن الگ. جس طرح آسمان سے قرآن کے حروف نازل ہوئے, ساتھ ساتھ یہ تجوید بھی ساتھ نازل ہوئی. آئی بات صحیح میں؟ یا لین یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ زبر ہو. یا لین. با یا زبر بی. بی
یہ یا معروف کی ایک صورت ہے جس کو ہم یا لین کہتے ہیں. بی یہ یا معروف کی ایک صورت ہے جس کو ہم یا مدہ کہتے ہیں. اور بے یہ یا مجہول کی صورت ہے جس کا وجود قرآن مجید میں عربی زبان میں اور کلمات قرآنیہ میں نہیں. ٹھیک ہے. یا لین لین ایسی یا ہے یہاں پر کیا ہو سکون, اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو زبر ہو. اس کو یا لین کہتے ہیں. یا لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھنا, جیسے با یا زبر بی. اور یا مدہ کا مطلب ہے اس کو کھینچ کر پڑھنا, با یا زیر. اگر یا انہوں نے مجھ سے پوچھا نا, آپ سنیے, جب میں ناکام ہو جاؤں گا جواب دینے میں انشاءاللہ میں ضرور آپ کی مدد لوں گا. ٹھیک ہے. ہاں اگر یا ساکن ہوگی اور یا ساکن سے پہلے کیا ہو, تو فی الحال ابھی تک کوئی نہیں آیا, تو جب آئے گا تو انشاءاللہ پھر دیکھ لیں گے. یا ساکن سے پہلے کبھی پیش انشاءاللہ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. واو ساکن سے پہلے کبھی زیر نہیں آئے گی. الف سے پہلے کبھی پیش نہیں آئے گا, نہ زیر ہی آئے گی, بلکہ الف سے پہلے ہمیشہ کیا آئے گا, زبر ہی آئے گا. یہ ہم آگے پڑھیں گے نا, پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ہاں کہاں پہنچے تھے ہم؟ ہاں عین. تو عین میں جو یہ یا ہے یہ معروف ہی ہے. اب تھوڑا سا یا مدہ سے جیم کے تلفظ سے الگ ہے, کہیں آپ اس شعبے میں نہ پڑھ جائیں کہ اس کو بھی ہم کچھ کریں گے, آن پڑھیں گے یا غان پڑھیں گے, کوشش پہ ایسے نہیں, بلکہ کیا کرنا ہے, اس کو یا معروف کے ہی زمرے میں رکھنا ہے. لیکن یا معروف کی دو آوازیں آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے, بی اور بی. بی اور بی نکالنی کون سی ہے, بے. با یا زیر, زور سے بولو نا, بی یہ کون سی آواز ہے, معروف. یہ کون سی آواز ہے, با یا زبر بی کون سی آواز ہے, با یا زیر بے مجہول. ٹھیک ہے. تو اس کو عین کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں, عین کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں فی کیا پڑھیں گے, اس کے بعد اوف, کیا ٹھیک ہے. اس کے بعد اردو میں کیا ہے, کیف. ٹھیک ہے بس ہو گیا نا. اگر کیف ہے, کاف کیسے ہو جائے گا, ہم کس بنیاد پر اس کو بدلیں گے, کاف. جیم کو ہم نے بدلا, پھر اس کو بھی جام بنا دیں گے, جام. ٹھیک ہے. اچھا میم کو ہم کیا مام بنا دیں گے. اگر آپ اس کو اردو میں کیف کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کیف, تو جب ہم نے باقی حروف کے اسماء میں یا کو نہیں بدلا, یا مدہ کو نہیں بدلا, یہاں پہ کس بنیاد پہ بدلیں گے. اس لیے یہ اردو میں بھی کیف, یہ اردو اور عربی دونوں میں کاف کا تلفظ ہے اس کا. ٹھیک ہے. آپ کسی بھی جگہ دیکھ لیجئے, کیونکہ کسی زبان کے کسی حرف کا فیصلہ اس زبان کی ڈکشنری کرتی ہے. کیا کرتی ہے, ڈکشنری کرتی ہے. آپ ڈکشنری میں بھی دیکھ سکتے ہیں, جب حرف کاف آئے گا تو ڈکشنری میں کاف کی شکل بنانے کے بعد اس کا الفاظ میں بھی لکھا ہوتا ہے, کاف, کاف الف فا لکھا ہوگا, کاف یہ فا نہیں لکھا ہوگا. کوئی چیز غلط العام ہو جاتی ہے, اس کو کوئی لفظ کوئی شخص غلط استعمال کرتا ہے, پھر وہ اسی طرح عام ہو جاتی ہے, پھر اس کی غلطی محسوس نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال یہاں ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ کیف ہے, کاف کیوں بنا. ہاں اگر کیف ہے, جیسے بے کیف ہے, تو کیف پھر ہم کاف بنا سکتے ہیں. لیکن آپ اس کو کیف پڑھ رہے ہیں اردو میں, کیف نا, تو اس لیے کیف نہیں ہے, بلکہ یہ کاف اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی کاف ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے, ٹھیک, اس کے بعد اب دیکھیے نون, واؤ کو بھی تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت محسوس, کیونکہ حروف مدہ کا وجود قرآن کریم میں, حروف مدہ اور حروف لین کا وجود قرآن کریم میں ہے. اس کے بعد لام میم نون, واؤ کہاں ہے, ہاں ہونا کیا چاہیے, واؤ,
ہاں واو نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے آئی، کیونکہ ہم تجوید پڑھ رہے ہیں. تجوید کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کے لیے. قرآن کس زبان میں؟ عربی زبان میں. تو ہم حروف ہجا کا جو تلفظ عربی سیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ حروف عربی حروف ہجا کی جو ترتیب ہے اسی کے مطابق حروف ہجا کو سیکھیں. عربی حروف ہجا کی جو ترتیب ہے وہ نون کے بعد واو نہیں ہے جو اکثر ہمیں یاد ہے، بلکہ نون کے بعد کیا ہے؟ ہاں. یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ آج علم محدود نہیں ہے، علم کیا ہے؟ وسیع ہے. ٹھیک ہے. کیا کیا پڑھتے ہیں اس کو ہم؟ ہاں. واو. ٹھیک ہے. حمزہ کیا؟ اور یہ یا. ٹھیک ہے. تو چلیے واپس آ جائیے اسی سبق پہ. ایک بات بتاؤں آپ کو، میں آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو محنت کرنی ہے. آج اگر حروف ہجا ہم پڑھیں، حروف ہجا اگر آپ پڑھیں نا، آپ اس قدر اس کو ٹائم دیں، وقت دیں. اسکولوں میں چھٹی ہیں، جو دوسری جو مصروفیات ہوتی ہیں وہ بھی آج سردی میں کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جس طریقے سے بتایا جائے، جس انداز سے ادا کروایا جائے، اسی انداز کو سامنے رکھ کر کم سے کم اس کو گھنٹہ 2 گھنٹہ دیجیے. پھر اس کو ٹھیک ہونے میں تھوڑی سی بھی دیر نہیں لگے گی. کیونکہ جس طرح آپ کی محنت ہوگی، جتنا زیادہ آپ اپنی دلچسپی دکھائیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی انشاءاللہ کریں گے. صرف یہ سننے سنانے والا علم نہیں ہے کہ آپ کوئی دوسرا درس حدیث، درس قرآن یا کوئی دوسرا درس نہیں ہے کہ آپ سنتے رہیں. ٹھیک ہے. حدیث، درس حدیث سن کر آپ اس معلومات کو اپنے ذہن میں جمع کرتے رہیں، پھر اس کے مطابق گھر جا کر عمل شروع کر دیں. ان احادیث کا یاد کرنا بھی آپ کے لیے ضروری. یہ سارا کا سارا معاملہ زبان کا ہے، سارا کا سارا معاملہ زبان کا. جتنا زیادہ آپ زبان کو استعمال کریں گے، بلند آواز سے پڑھیں گے، اتنی زیادہ آپ کی زبان میں صفائی آئے گی، اتنی زیادہ آپ کی زبان سے جو حروف ادا ہوں گے ان حروف میں خوبصورتی محسوس ہوگی. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو محنت کرنی ہے. آئی بات میں؟ تو دیکھیے سب سے پہلا حرف، سب سے میری طرف دیکھیے، آپ حرف کو مت دیکھیے. ہاں، کیونکہ آپ بہت ساری چیزیں دیکھ کر جو ہے ٹھیک ہوتی نہیں، تو یہ آن لائن بھی ٹھیک ہے. یہ ہو رہا ہے نا، یہ آپ کو بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ. لیکن اپنے پاس رکھنا، گروپ سے کوئی دوسرا امانت کے طور پہ کہیں باہر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ آپ تک ہے، آپ کو اپنے فائدے کے لیے ہے، اپنے فائدے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بس اعوذ باللہ ابھی ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ اب بہت سارے حروف ہمارے ٹھیک نہیں ہوں گے. بار بار پڑھیں گے تو بار بار غلطی ہوگی. پہلے ہم حروف کو پڑھ لیتے ہیں، پھر استعاذہ اور بسملہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. استعاذہ اور بسملہ کے نیچے کچھ لکھا ہوا ہے. نمبر 1. ٹھیک ہے. یعنی حروف ہجا کو پڑھنے کا طریقہ، کس حرف کی آواز ہم کتنی زیادہ دراز کر سکتے ہیں. نمبر 1، الف اور حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھیں. الف اور حمزہ کی آواز کو لمبا ایسے دیکھو میری طرف. الف بہت سارے مشاہدے میں آتا ہے ایسے الف، درسگاہوں میں آپ کو، یا بہت سارے الف لام پر کیا لگاتے ہیں؟ تشدید. اور بہت سارے جو زیادہ ماہر ہوتے ہیں پڑھنے میں، وہ لام کے بعد یا کا اضافہ کرتے ہیں. الف سنا ہے کبھی یا میں غلط پڑھ رہا ہوں؟ ہاں. تو یہ تینوں جو غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو ایک تلفظ میں آپ کو سمیٹنا ہے جو کہ صحیح ہے. ایسے حمزہ زبر ا، حمزہ زبر لام فا زیر لف. ایسے الف. میرا انتظار کیا کیجیے نا، پیچھے پیچھے رہیے. کیا پیچھے پیچھے رہیے. الف کیا؟ بس الف یا الف یا الف نہیں، الف الف. جلدی سے زور سے. یہی ہے نا تجوید، اور کیا ہے؟ میں اصول پڑھانا شروع کر دوں آپ، ہاں بڑا اچھا سمجھ میں آ رہا ہے. وہ آپ کے کام کی چیز اصل یہی ہے. وہ پڑھ کر بھی اگر یہ نہ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا. اس لیے یہی ہے. اسی لیے کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے حروف ہجا پڑھ لیں، تاکہ کبھی ہم سورت پڑھیں، کبھی ہم آگے جو الفاظ ہیں ان کی پریکٹس کریں.
تو یہ اسی لیے پہلے میں نے یہ درس اٹھایا. الف کیا کیا ہاں حمزہ. یہ وہ دو حروف ہیں جن کو ادا کرتے وقت آواز کو لمبا نہیں کرنا. اس کے بعد نمبر 2 حرفی حروف یعنی ادائیگی کے اعتبار سے 2 حرفی حروف کو تھوڑا کھینچنے سے مراد کیا ہے, یعنی ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے. جیسے با 2 حرفی سمجھے آپ, کیا مطلب ہے 2 حرفی سے, یعنی ایک با دوسرا. جب بورڈ کی ضرورت پڑے گی نا مجھے بتانا, کیونکہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. جب آپ میں سے کسی کو ضرورت پڑے گی, اچھا یہ مٹانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی. دیکھیے یہ ہے با, یہ ہے الف. اب مل کر کیا ہو گیا, ایک حرف اور دوسرا حرف. ٹھیک ہے. حروف ہجا کی ادائیگی میں جہاں 2 حروف استعمال ہوں گے, جب ان کو آپ ادا کریں گے تو ایسے نہیں پڑھنا ہے با لمبا چوڑا نہیں, بلکہ ہم پڑھیں گے با. کیا با. ابھی ہمیں ضرورت پڑے گی بنیادی مرحلے میں, لیکن کبھی کہیں آپ کو انٹرویو دینے جانا ہے, کہیں آپ کو پڑھانا ہے کسی کو, تو اس وقت با, تاکہ سننے والے کو پتا ہو کہ اس کو اصل کا علم ہے. یہ جو ہم لمبا کر رہے ہیں ابھی میں بھی کروں گا با, یہ کسی ضرورت کے تحت کروں گا تاکہ پوری کی پوری آواز سے آپ واقف ہو جائیں, لیکن اصل سے آپ واقف ہونے چاہیے. وہ آپ کیوں کر رہے ہیں, اس لیے کہ تاکہ سامنے والے کو یا چھوٹے بچے کو یا بڑے کو جو قرآن پاک پڑھنے کی ابتدا کر رہا ہے اس کو اس حرف کی آواز حاصل کرنے کے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا جو ہے, جس حرف کی ادائیگی میں 3 حرف استعمال ہوں, نمبر 1, نمبر 2, نمبر میم, تو اس حرف کو 3 گنا کھینچ کر ایسے 3 الف کے برابر ایسے جیم. ٹھیک ہے. کاف, جیم میں یا مدہ کی ساتھ کاف. ٹھیک ہے. اس کے بعد نون. ٹھیک, آگا معاملہ سمجھ میں. اب دیکھیے اصل چیز اب آئی ہے, آنکھ کان اور دماغ کھول کر. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں کانوں کے پردے کھول کر اس طرح ان کو سننا ہے. ساری کی ساری تجوید یہی ہے, ساری کی ساری تجوید کو بڑا پہاڑ کو بڑا علم نہیں ہے, بس یہ 29 حروف ہجا کی درست ادائیگی ہے. یہ آپ 29 دنوں میں سیکھ سکتے ہیں. اس لیے سب سے بنیادی ہے. اس میں اگر کمزوری رہی آگے آپ کتنے بڑے بڑے قواعد پڑھ لو, ان کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے ان قواعد کا تب فائدہ ہے جب بنیاد ٹھیک ہے, پھر مزید حسن ملتا جائے گا, پھر مزید خوبصورتی پیدا ہوتی جائے گی. لیکن جب بنیاد ہی کمزور ہے تو خوبصورتی کیا کرے گی. پھر مزید خوبصورت, آپ کی آواز اچھی ہے, آپ مد بہت اچھا کر لیتے ہیں, آپ گننا بہت اچھا کر لیتے ہیں, وہ کوئی فائدہ آپ کو نہیں دے گا جب آپ کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں. اور بنیاد حروف ہجا ہے. دیکھیے میں نے کل بتایا تھا کہ حروف کو درست پڑھنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. میری طرف حروف کو درست پڑھنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے, 2. ایک دوسری, ابھی ہم نے مخارج بھی نہیں پڑھے, صفات بھی نہیں پڑھی ہیں, لیکن جب میں ادا کرواؤں گا آپ کو تو مخارج اور صفات کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرواؤں گا. تو آپ میری آواز پہ دھیان دیجیے, پھر جب آپ صفات پڑھیں گے آپ کو پتہ اچھا اس حرف کی آواز کو ایسے اس لیے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو غور سے سنو. الف, میری طرف دیکھیے, کیا لمبا نہیں کرنا, چھوٹا سمیٹ کر. الف, پہلے غور سے سننا ہے. جب تک آپ صحیح سنیں گے نہیں نا تو صحیح ادا کرنا ممکن نہیں. ایسے الف, کیا بلند آواز سے, یہ جو کچھ ایسے ہے نا ایسے الف. اب جب منہ کو ہلنے نہیں دیں گے تو ادا کہاں سے ہوگا, منہ کو بالکل فری رکھنا ہے. ایسے الف, کیا ہاں. اور یہ جو حروفات پڑھیں گے نا گھر میں خود بھی, اور پریکٹس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کسی بچے کو پکڑ لیا گھر میں, ٹھیک ہے, کسی بچے کو گھر میں پکڑ لیا, اس کو پریکٹس کروانا شروع کر دی. اب جو درسگاہ میں ہے تو وہ آج سے انصاف شروع کر دیں, اگر اس سے پہلے انصاف
نہیں تھا تو آج سے انصاف کا آغاز کر دیں. ٹھیک ہے, تو ان حروف کو اسی طرح پڑھانا شروع کر دیں. اس کے بعد دیکھیے با ایک تو باریک پڑھی جائے گی, با ایک تو باریک پڑھی جائے گی. دیکھیے ایسے ہم عرب لکھیں گے, یہ ہے با, ٹھیک, باریک. دوسرا سختی. بس یہ دو صفات ابھی فی الحال آپ کے لیے کافی ہیں. جب بھی با آپ کے سامنے آئے تو یہ دو چیزیں آپ کے سامنے آ جانی چاہیے. سختی کے لیے کیا کرنا ہے, با کا مخرج یہ ہونٹ ہے نا, لیکن ہونٹوں میں بھی جو بھیگا ہوا حصہ یہ والا, یہ آپس میں ملانا ہے. یہ آپس میں کیا کرنا ہے, ملانا ہے. جب آپ ان دونوں بھیگے ہوئے تری والے حصے کو ملائیں گے, لیکن جب الگ کریں گے تو آرام سے نہیں, بلکہ کیسے کریں گے, سختی سے. دیکھیے دیکھیے میری ضرورت ہے, میری ضرورت ہے. پھر صبر, صبر کی تو پہلے ہی کمی ہے, پہلے ہی کمی ہے, لیکن تھوڑا صبر رکھو. ٹھیک ہے, ایسے یہ حصے میں ایسے نہیں, بہت سارے ایسے بھی کرتے ہیں, اب نہیں بلکہ اب, آواز باہر آنی چاہیے ایسے. اب سختی ہو رہی ہے نا, اب وہ کلکلا وغیرہ وہ ساری کی ساری صفات ہے نا, وہ خود بخود سی مٹاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے آگے, زور سے زور سے. کچھ تو بالکل خاموش ہیں, وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں, پڑھیں یا نہ کریں. استخارہ نہیں کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہاں پڑھنا ہے. دیکھیے ایسے آواز کہاں جائے گی, کیونکہ یہ حرف باریک حروف میں سے, حروف مستفلہ میں سے. ایسے خوب سمجھ کر خوب جو ہے دھیان سے سننی ہے. ایسے میرے چہرے کی طرف بھی دیکھو کہ میں منہ کو کیسے کر رہا ہوں. ایسے اور آپ یہ مت سمجھنا کہ میں ہی کرواتے رہوں گا. ابھی وہ دوسرا والا مائک آئے گا تو آپ کو یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تب پتہ چلے کہ کیا معاملہ بنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا کیا مخرج ہے, دونوں ہونٹوں کی تری والے حصے سے. یہ ہو گیا, کرتے رہو تب تک. کیا پڑھتے رہو, کیا کیا, یہ تینوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پر, ہے نا. با کی شکل بھی ہے, با کی ادائیگی تلفظ بھی ہے, اور جو مین صفت ابھی ہمیں ضرورت ہے وہ بھی میں نے لکھ دی ہے. ٹھیک ہے, ایسے اس کے بعد دیکھیے زبان کی نوک, ثنایا الیہ کی جڑ. دیکھیے زبان کی نوک کون سی ہے, یہ, اور یہ جو سامنے والے بڑے دانت ہیں لمبے, اوپر والے دو دانتوں کو کہتے ہیں ثنایا الیہ, اور ان کے مثال کے طور پر یہ زبان ہے, یہ کیا ہے, یہ زبان کی نوک, اور یہ دانت ہیں دو. ان کے اندرونی والے حصے اس جگہ کو ہم کہیں گے جڑ, ثنایا الیہ کی جڑ. ٹھیک ہے, زبان کو اٹھانا ہے, زبان کو اٹھا کر, زبان کا یہ مخصوص حصہ زبان کی نوک, یہ اٹھا کر ادھر لگانا ہے ثنایا الیہ کی جڑ میں. پھر دیکھنا ہے کہ یہ حرف کیسے پڑھا جاتا ہے. سب سے پہلے باریک, تیسرا سختی, سختی نہیں القلا, سختی لیکن بغیر کلکلا کے, سختی لیکن بغیر کلکلا کے. ظاہر سی بات ہے اس کی سختی اس لیول کی نہیں ہوگی. کس لیول کی, با کی, یا دو حروف ہیں, ایک یہ اور ایک یہ کاف. یہ اور یہ 8 حروف ہیں نا. حروف شدیدہ کتنے ہیں, 8. 8 میں سے تا اور کاف, تا اور کاف میں اس قسم کی سختی نہیں ہے جو کہ دوسرے حروف شدیدہ میں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان میں جب صفت قلقلہ آتی ہے نا تو پھر ان کی شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے تا, پہلے کس چیز کا خیال رکھنا ہے, باریک مطلب کیا ہے,
बारीक मतलब क्या है? अच्छा, अभी फिलहाल आप में से ऐसा कोई है जो बातें मैं कह रहा हूँ वो उसकी समझ से बालातर हूँ, वो ना समझ में आ रही हूँ? कोई बच्ची है ऐसी? हाँ, है कोई? हाँ, कहाँ तक आया समझ में? ये जो मैं अभी कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक। बारीक का मतलब क्या है? पतली। इसलिए बोलते रहा करो, जब समझ में ना आए तो फौरन बोला करो ताकि आगे जाकर वापस ना आना पड़े। बारीक ये एक लफ्ज है, इसका मतलब है पतली आवाज। बारीक का मतलब क्या है? पतली आवाज। अभी एक लफ्ज मजीद आएगा, पुर। क्या आएगा? पुर। पुर का मतलब है मोटी आवाज। शाबाश। कौन सी? मोटी आवाज। देखो मेरी तरफ देखो मेरी तरफ। पतली आवाज ये हो गई बा, जो नीचे आ रही है ऐसे का। इस आवाज को क्या कहेंगे? उनको, हाँ उन्हीं को बोलने दो। क्या कहेंगे? बारी का मतलब क्या है? पतली। आगे सही में? हाँ मैं बोलो ना। हाँ, उसके बाद एक लफ्ज मजीद आगे इस्तेमाल होगा, पुर। क्या? पुर। पुर का मतलब क्या है? मोटी आवाज, यानी कि आवाज मुंह भर के बाहर निकले ऐसे, बो ओ खो वगैरह। ठीक है? तो बहरहाल पुर का मतलब मोटी आवाज, बारी का मतलब पतली आवाज। अब आया सही में? अब जब यहाँ हमने यहाँ पर यह हरफ लिखा ना ता, इधर क्या लिखा? बारी। इसका मतलब क्या अभी बताओ? यानी कि जब हम इसको अदा करेंगे तो आवाज पतली होगी। जब हम इन हुरूफ को अदा, इस हरफ को अदा करेंगे या जिन हुरूफ के साथ ये लफ्ज लिखा होगा बारीक, तो वहां पर उस हरफ की आवाज पतली होगी, मोटी। ठीक है? अब ये लिखा सख्ती। सख्ती समझते हैं? सख्ती 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 समझते हैं? सख्ती का मतलब होता है जोर से तमाचा मारना। अब आई सही में? एक आदमी आएगा आराम से, क्या करेगा? ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। अब जोर से मैं अपने नहीं मारूंगा। एक होगा जोर से ये करना, ये क्या हो गया? सख्ती। यानी किसी चीज में सख्ती से पेश आना। अब जब हम इसको पढ़ेंगे ना, बा को, बा में हमने सख्ती लिखा था, हम कहेंगे अब। ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है आपको? सख्ती है नरमी? अब। क्या? अब। इसके मुकाबले तो हम पढ़ेंगे, हम कहेंगे अत, अत। अब और अत फर्क है। या एक और हरफ लिखूंगा मैं, ये है, एक मिनट सर, इसको हम सख्ती से पढ़ेंगे। इसको हम कहेंगे अब। क्या? अब। और ये हरफ नरमी से, यानी कि इस किस्म की सख्ती नहीं होगी, ऐसी अत, अत, अब, अत। किसको? इसको जेर नहीं पढ़ रहे ना हम। अब आवाज वापस आ रही है। जेर होती तो ऐसे पढ़ते हैं ना, आती आती। पेश होते आता, पेश होता आतू। ठीक है? ये हम कहेंगे अब। ठीक है? इसको हम पढ़ते अत। अगर जेर पढ़ते तो अति, अति। ठीक है? अति या आतू या आता। ठीक है? तो बहरहाल देखिए, ता की अदायगी हम कर रहे हैं। ता को अदा करते वक्त हमें पहली चीज का ख्याल रखना है कि ता बारीक अदा होगी, यानी ता की आवाज नीचे की तरफ जाएगी और ता सख्ती से पढ़ी जाएगी, लेकिन ता की आवाज में कलकला नहीं होगा। ऐसा त, क्या? त। ठीक है? त। अब ता को हम साकिन करेंगे ऐसे। एक मिनट, अत, आराम से अत। देखिए, अगर मैं इसमें कलकला करूंगा या पाँव में कलकला होता है तो हम इसको पढ़ेंगे अब। क्या पढ़ेंगे? अब। क्योंकि पाँव में कलकला होता है इसलिए इतनी ज्यादा आवाज वापस आ रही है। ता में कलकला नहीं होता है, उसी एक मखरज से इसमें सिर्फ शिद्दत करेंगे, सख्ती करेंगे, लेकिन कलकला ऐसी। इसको अब
کتنا بڑا فرق ہے. یعنی ایک صفت کی کمی کی وجہ سے حرف کی آواز بالکل دوسری طرف چلے گی. ٹھیک ہے, تو پڑھیے تا تا. اسی طرح اسی مخرج سے زبان کی نوک کو ثناء کی جڑ کے ساتھ ملانے سے دوسرا حرف دال. ٹھیک ہے, دال میں ابھی آپ کو یہی چیز دیکھنی ہے. سب سے پہلی پور ہے باریک ہے, باریک, شاباش. کیا اب وہ جو پہلی چیزیں ہم نے پڑھی ان کا فائدہ ہوگا نا. بعض کو تو پہلے ہی پتا ہے, لیکن جو بالکل نئے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہاں یہ باریک ہے, اس لیے پہلے اس کے بارے میں ذہن بنا لینا ہے. ایسے نہیں ہم پڑھیں گے دال پھر واپس کرتے کرتے پھر دال پہ لانا پڑتا ہے, ایسا نہیں. بلکہ پہلے ہی پتا ہونا چاہیے باریک, اور باریک آواز کو پڑھنے کے لیے تیاری کہاں کی ہونی چاہیے, نیچے کی, نہ کہ اوپر کی. ہاں اس کی وہاں سختی جب صرف سختی ہو تو آپ اس میں قلقلہ خود بخود شامل کر لیں. ٹھیک ہے, دیکھیے زبان اٹھائی, پوری نہیں اٹھانی ہے, زبان کی نوک اٹھا کر ثناء اولیہ کی جڑ میں سمیٹ کر لگانا ہے آرام سے. ایسا نہیں کہ پوری کی زبان اٹھائیں اوپر تک نہیں. زبان کا جو حصہ استعمال کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہی حصہ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس حصے سے تجاوز تو وہی تکلف ہو گیا. کل جو بات کر رہے تھے تکلف وہی ہو گیا کہ آپ نے حدود سے باہر چلا جانا. حرف کو آپ نے مخرج کی جو حدیں ہیں ان حدوں سے باہر چلے جانا. ایسے دال نہیں, دال تھوڑا سختی سے نا, آپ آرام سے. دال نہیں, اد, زور سے مارو, زور سے. اد, ہلنا نہیں ہے, ہلنے کا کام کیا نہیں ہے. آپ ہل کر پڑھو گے تو پھر مسئلہ ہو جائے. ایسے اد اد اد. ہاں اب واپس آئیے. دال, زور سے. دال, جگہ پکڑ رہے ہو آپ, بالکل زبان کی نوک ثناء اولیہ کی جڑیں پہنچ رہی ہے. ہاں بولو بولو. پڑھتے ہیں نا دال, اس کے بعد آواز مطلب ہم نے کیا مخرج ادا, لیکن ابھی جو حرف ہے اس کی آواز نکلتی ہے, تو لیکن پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑا چینج جاتا ہے. مطلب کس میں چینج ہوتا ہے؟ مطلب زبان کا پوسچر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. ایک ان کو آپ زبان کی فکر ہوگی گا, زبان کہاں جائے گی. ہمیں ایک منٹ دیکھیے, یہ ہے نا الف با تا سا دال دال وغیرہ, ان کو حرف کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے, کیا ہاں کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا نام حرف کیوں پڑا؟ اگر اس نے پڑھا حرف اس لیے پڑھا, حرف ان کو اس لیے کہ یہ جگہ کون سی ہے, اقبال آباد ہے نا, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اس کا نام کیوں پڑا اقبال آباد ہے نا. مومن آباد, کوئی نہ کوئی وجہ, کوئی نہ کوئی سبب ہوگا جس وجہ سے اس کا نام, کسی جگہ کا نام, کوئی نام پڑ گیا خاص. حرف کا نام حرف کیوں اس کو علماء نے حرف کا نام قرار دیا؟ اس کو حرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم کسی حرف کو ادا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, اور سے سننا, اس میں ہے بھی ہے تو لیکن یہاں سن لو آپ, یہاں بھی ضرورت پڑی اس کی. جو انہوں نے کہا کہ پھر ہم زبان کو کہاں لے جائیں, ان کو اب زبان کی جگہ ہی نہیں رہی اپنے پاس. کہاں جب ہم کسی حرف کے ادا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, اس حرف کے نام میں وہ حرف پہلے موجود ہوتا ہے جس کو ہم ادا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی ہم نے کتنے سارے حرف پڑھے, با تا سا, اب جیم یا دا, دیکھیے کتنے حروف بن کر بنائیے, اس کے نام میں 1 2 3, لیکن ہمارا مقصد لام کو ادا کرنا ہے, الف کو ادا کرنا ہے, دال کو. تو ابھی ہم صرف دال کو دیکھیں گے. دال کا مخرج ہمیں ادا کرنا مقصود ہے, مطلوب ہے.
کہ دال کو ادا کرتے ہوئے زبان کہاں لگنی چاہیے، باقی کے بارے میں آپ کو فکر نہیں کرنی ہے. باقی جب الف آئے گا اس کو بتاؤں گا میں، لام آئے گا خود بتاؤں گا. فی الحال ایک حرف کو آپ ٹھیک کیجئے، باقی اگر غلط ہی پڑھیں گے کوئی مسئلہ، لیکن غلط کوئی رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ 29 حروف جب ہم پڑھیں گے انہی میں دال بھی آئے گا، انہی میں لام بھی آئے گا، انہی میں دال بھی آئے گا. تو فی الحال آپ کو اس نام کا، جس میں 3 حروف مل کر یہ نام بنا ہے، اس کا پہلے حرف پر نظر رکھنی ہے آپ کو. اس حرف کے، اس نام کے، اس لفظ کے پہلے حرف پر آپ کو دھیان دینا ہے. بعد کے دوسرے، تیسرے، چوتھے حرف پر دھیان دینے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم نے اس کے بعد پڑھا ہی نہیں، اور غلط ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پڑھنے کے بعد وہ غلط نہیں ہونا چاہیے. یہ آئی میری بات سمجھ میں آئی؟ صرف دال کے ادا کرتے وقت آپ کو زبان کی نوک کو ثناء الیاء کے کنارے کے ساتھ لگانا ہے، اس کے بعد آپ چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ مکلف نہیں ہیں. آپ کیا کہہ رہے تھے، کچھ ملا کہ نہیں؟ ہاں بولو بولو. جب آپ ادا کرتے ہیں نا وہ حرف، اس کے بعد ابھی بولا نا تکلف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. تو لیکن اس کے بعد جو مطلب ہمارا فیس کا جو ہوتا ہے نا، مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہے، مطلب ہاں اسٹرکچر وہ چینج جاتا ہے، تو اس میں تو وہ غلط نہیں ہے نا. مطلب آپ نے کہا دیکھیے نا تکلف نہیں ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں، میں تو دیکھیے آپ ایسے دال، کہیں چہرے کی کوئی رنگت حالت بدلی نہیں بدلی، اس کا مطلب تکلف نہیں ہے. اب لیکن جو یہ آواز میں سختی ہو رہی ہے، آواز دھماکے سے واپس آ رہی ہے، یہ اس صفت کا اظہار ہے نا جو اس حرف کا خاصہ ہے، اس کو ہم تکلف. اب دو، یہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا تکلف. تکلف کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا. اب اسی طرح ہو رہا ہے دال ذال غین غین، ایسے یہ ہو گیا تکلف کے بناوٹ بنانا اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا. اب اگر میں کہہ رہا ہوں اب بغیر کسی بناوٹ کے اب، یہ جو آواز میں سختی ہو رہی ہے یہ اس حرف کا خاصہ ہے. آواز واپس آ رہی ہے اب، یہ اس حرف کا خاصہ ہے. اسی سے خوبصورت یہ تجوید ہے، یہ تکلف. تجوید اور تکلف دو مخالف چیزیں ہیں، جو متضاد چیزیں ہیں. اسی طرح دیکھیے تا ہے، تا میں سختی ہے نا، کتنا سمیٹ کے ہم نے رکھا، اس میں تکلف نہیں ہونے دیا، ایسے نہیں اب نہیں، سمیٹا، تکلیف سے بچایا اپنے آپ کو اور حرف کو بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اد، ایک دم دھماکے دار سے اد، کیونکہ یہ اس کا وہی خاصہ، یہ وہی چاہتا ہے، یہ وہی چاہتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیے کہاں گیا، ایسے د، سختی سے دال دال. ٹھیک ہے. 3 حروف، ایک مخرج، زبان کی ثناء الیاء کی جڑ، ایک مخرج ہے. اس ایک مخرج سے کتنے حروف ادا ہو رہے ہیں؟ 3. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک چیز سے آپ کو، اور ایک جگہ سے اللہ تعالیٰ نے 3 آوازوں سے نوازا آپ کو. ٹھیک ہے. پھر دیکھ لیجئے تا دال، اور اب یہاں پر چین تبدیل ہو جائے گا، پر اور سختی اور پلس قلقلہ. ٹھیک ہے. ایسے اب 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 اق اق. ہاں دیکھیے اب زبان کی نوک کو اٹھا کر بڑی سنجیدگی کے ساتھ ثناء الیاء کی جڑ کے ساتھ لگائیں. ایسے یہ پور پڑا جائے گا تو آواز کہاں جائے گی. اب آپ کو منہ کو اپنی حالت پہ نہیں رکھنا ہے، منہ کی یہ حالت ہونی چاہیے. جب منہ کھلے گا نا، منہ کے اندر گنجائش پیدا ہوگی تو آپ کی آواز سے وہ خالی جگہ بھری جائے گی. ٹھیک ہے. اور جب منہ کھلے گا تبھی زبان کہاں بلند ہوگی، اوپر کی طرف. اگر اوپر والا یہ بھاری والا حصہ زبان کے اوپر رہے گا، زبان کو ہے اتنی طاقت کہ اٹھ سکے نہیں. اس لیے یہ اوپر والا جبڑا جو ہے، اوپر والا حصہ اوپر اٹھانا ہے تاکہ زبان جو ہے اوپر اٹھ سکے اور منہ کے اندر خالی جگہ بن سکے.
جہاں یہ آواز جمع ہو کر باہر موٹی آواز نکلے. کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ایسے میری طرف دیکھو. وہ ابھی نہیں آئی. میری اکیلی آواز اتنی موٹی ہے جتنی آپ کی سب کی نہیں بن رہی ہے. زور سے اور آواز کو بلند کرو نا, آواز کو موٹا کرو. آپ یہ کرنا پڑے گا خود. یہ ایک طریقہ ہے, میں بتا رہا ہوں کہ منہ کو کھولنا ہے. آواز کو موٹا کیے بغیر موٹا نہیں ہوگی. اگر انسان منہ کھول لے اور لا کے یہاں رکھ لے, اندر نہ ڈالے, تو کوئی منہ کھولنے کا فائدہ ہوگا؟ صرف منہ کھولنے سے معاملہ نہیں ہوگا, زبان کو اوپر کرنے سے معاملہ. جو آواز آپ ادا کریں گے اس میں موٹا پن پیدا کرنا ہے. جیسے ہم کبھی کسی بچے کو ڈراتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں, آواز میں کیا کرتے ہیں؟ ایک موٹا پن پیدا کرتے ہیں, ڈراؤنی آواز بناتے ہیں. اسی طرح آپ کو بنانا ہے. وہ تھوڑا سا کچھ آپ سب میں آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں, آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ انرجی ضائع نہ ہو جائے. اس میں طاقت لگانی پڑے گی, تبھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا. اور ہماری طاقت کا, ہماری آواز کا, ساری چیزوں کا مستحق یہ قرآن ہے کہ ہم اپنی انرجی, اپنی طاقت اسی میں صرف کریں. ایسے وہ زور سے کیا وہ. اب گھر میں خوب زور سے پڑھنا, لیکن محلے والوں کا بھی خیال رکھنا. کہیں کوئی پڑوسی سوچے آج کیا ہو گیا ان کو, کچھ نئی بیماری آئی ہے. ہاں اس کے بعد ہے تا کے بعد فا. جب ہم یہ تو کا یہ کرتے ہیں نا ادا, تو آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ گول نہیں ہو رہے, ہمارے ہو رہے ہیں. لیکن نہیں ہونی چاہیے نا. ایک منٹ اس کو لکھ لیتا ہوں. سنا لیا میں نے, اس لیے پور پڑھنے کا جو طریقہ بتایا نا آپ کو. ہاں دیکھیے, حروف کو پور پڑھنے کا طریقہ, حروف مستعلیہ کو ادا کرتے وقت منہ کو اوپر کی طرف کھولتے ہوئے, منہ کو دھیان سے اوپر کھولتے ہوئے, زبان کی جڑ کو کہاں بلند کرتے ہوئے, تالو کی طرف. اور پھر جو غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے, اور آواز کو خوب موٹا کر کے پڑھے, ہونٹوں کو گول. تو ایسے دیکھیے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ منہ کو اندر سے کھولنا, ایسے نہیں کرنا تو لیکن اس کا یہی ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں کیسے نہیں کرنا ہے. ایسے تو ایک دم اوپر نیچے کھول دو, ہونٹوں کو گول ہونے کا موقع ہی مت دو. ایک خوراک کھانے سے مریض کو شفا نہیں ہوتی ہے, کم سے کم 5 دن کی خوراک ہوتی ہے. نہ ہونے والی بات ہی نہیں, نہ ہونے والی. وہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں گے میرا نہیں ہو رہا ہے. اچھا میرا سنو آپ, اگر میں ہی بدلوں گا میں آپ کی طرف واپس آ جاؤں گا. دیکھیے کیا وہ آگے تا کی آواز کی طرف. ہاں ایسے وہ. یہ جو آپ ہونٹوں کو گول کر کے کریں نا تھا, یہ اس چیز کی واضح علامت ہے. میرا سنو, یہ اس چیز کی واضح علامت ہے کہ آپ اس حرف کو پیش دے رہے ہیں, کیونکہ ہونٹوں کو گول صرف 2 صورتوں میں کیا جاتا ہے. سنیں میری بات, ہونٹوں کو گول صرف 2 صورتوں میں کیا جاتا ہے. ایک حرف واو کی ادائیگی میں, ایسے واو, ٹھیک سنیے اب. دوسرا, جب کسی حرف پیش ہو, با پیش بو, تا پیش تو, ٹھیک ہے. ان 2 حالتوں کے علاوہ کسی بھی حرف کی آواز کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. اب آپ جو کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہا ہے, نہیں, وہ تجوید کی اور مخرج کی اور اس کی صفات کی غلطی, وہ فی الحال ہماری غلطی ہے. تو ہم اپنی غلطی کو اصول, مخرج اور صفات کے مطابق اپنی آواز کو ڈالنے کی کوشش کریں. آپ یہاں کیا کرنے آئے, سیکھنے. تو اسی چیز کا تدارک کرنے آئے نا, اس کو دور کرنے ہیں. جو ہم غلط ادا کر رہے ہیں حرف کی آواز, اس کو صحیح کرنا ہے. اب یہ نہیں کہنا کہ ہو نہیں رہا ہے, ہو نہ ہونے والی بات نکال دینی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اور دوسری اس سے بھی آسان مثال
فإنما يسرناه بلسانك، آپ کی زبان سے یہ نا سارے حروف کا تعلق. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کی زبان پہ آسان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے ضا، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، میری طرف دیکھیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں حروف کی ادائیگی میں کہاں دیکھو آپ، تو پھر اپنی ادائیگی کو دیکھو. پھر اگر ہماری آواز ملتی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ملتی ہے تو اس میں بھی استفسار کرنا ہے. ایسے دیکھیے میری طرف، میری طرف ایک دم ہونٹوں کو اوپر نیچے کھول دینا ہے. آہستہ نہیں رہنا ہے کہ پھر ہونٹ گول ہوگا پھر آپ اوپر جاؤ. وہ کس کے ہونٹ گول ہو رہے تھے؟ کون تھا یہاں پر؟ ہاں پڑھیے آپ. ہاں بولو تو. اب ہوئے نہیں ہوئے. ادھر سے کون اس کا نہیں ہو رہا ہے؟ اب ہو رہا ہے؟ کیسے پتہ چل گیا اتنا جلدی ہو رہا ہے؟ تو جب 10 منٹ میں 5 منٹ میں ہوگا تو ابھی تو الحمدللہ کافی ٹائم ہے. دیکھیے یہ 3 حروف، یہ 3 حروف، ان کا مخرج زبان کی نوک، ثناء الیاء کا یہ ہے. زبان کی نوک وہی ہے، کچھ اضافی سیکھنے کی ضرورت. اس کے بعد یہ ثناء الیاء ہے. پہلے ہمارا کام تھا زبان کی نوک کو ثناء الیاء کی جڑ میں لگانا تھا. اب ادھر آ جانا ہے، ادھر سامنے دیکھیے یہ حرف لکھا ہم نے، اس کو بھی اسی طرح ہم آسانی کے ساتھ سمجھیں گے. یہ میں آپ کو وہ بنیادی چیزیں بتا رہا ہوں جو فی الحال ہمارا کام چل جائے، ہمارا کام چل جائے. ورنہ ایک حرف میں کم سے کم 5 صفات پائی جاتی ہیں. یعنی جو میں ادا کر رہا ہوں نا، یہ 5 صفات کا، 5 خصوصیات کا مجموعہ ہے. اور آواز کا تعلق صفات کے ساتھ ہے. جب تک ہمیں صفات کا علم نہیں ہے ہم کسی حرف کی آواز کو صحیح ادا نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہے، اب یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کو پتہ بھی ہیں، اگر پتہ نہیں ہے لیکن وہ بتانی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے کم سے کم ایک حرف میں 5 صفات کا پائے جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ ایک حرف میں 7 صفات پائی جائیں. تو جب ایک حرف کو میں ایسے پڑھاؤں اس کا مطلب وہ 7 صفات اس حروف کی آواز میں پائی جا رہی ہیں. تو لیکن اب علمی طور سے آپ بعد میں پڑھیں گے تو عملی طور سے آپ ابھی سے یہ حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. دیکھیے یہ حرف ہے، اس میں سب سے پہلے اس کو کیا کریں گے، اس کو نرمی کریں گے، نرمی. پھر کیا کریں گے، باوی. نرمی کے لیے کیا کرنا ہے، دیکھیے ادھر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت صرف ادھر دیکھ کے آپ کیا کرو، اس کو حاصل کرو. آپ نے ادھر دیکھا تو آپ کو پتا چلا کہ میرے ہونٹ گول نہیں ہو رہے ہیں اور آپ کے ہو رہے ہیں، تو آپ نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی. لیکن اگر آپ نیچے لکھتے رہو آپ کو کیا پتا ہے کیسے ادا کر رہا ہے. آپ سوچ رہے ہیں جیسے میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے ویسے ہی ہو رہا ہوگا اس کا. تو دیکھیے زبان کی نوک، زبان کو باہر نکالیں گے. کیا کریں گے، باہر نکالیں گے. باہر نکال کر ان دانتوں کے ساتھ لگانا ہے، اوپر والے ثناء الیاء کنارے کے ساتھ. ایسے میری طرف دیکھیے پہلے، ایسے. اگر زیادہ بھی باہر نکالنی پڑی کوئی پریشانی نہیں ہے جب تک حرف کی اصل آواز واپس آتی. کیونکہ اکثر ہم اس کو سین سے ہی بدل دیتے ہیں. جیسے کل آپ نے پڑھا شر النفاثات. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے کہ وہاں تھا ہے، وہاں یہ والا حرف ہے، لیکن آواز ادا نہیں کر رہے ہیں آپ، تو پھر آپ کا پتہ ہونا کسی کام کا نہیں ہے. فتویٰ کس پہ لگتا ہے، جو ظاہر ہو. اندر کا مت پتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. جو ظاہر انسان کرے. اگر ایک شخص آپ کو گالی دے، ٹھیک ہے، آپ کو تماچا مارے زور سے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ اس کی محبت کو تسلیم کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے انسان کو، جب آپ گھر جائیں آپ کی والدہ زور سے آپ کو تماچا مارے اور گلا لگائے، مجھے آپ بہت پیاری ہو، آپ اس کے پیار کو تسلیم کرو گے؟ وہ جو اندر پیار ہے وہ عمل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے، عمل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں شر النفاثات ہے، فا ہے، لیکن عمل کیا کر رہے ہو، تو کوئی مانے گا نہیں، کوئی مانے گا نہیں. تو دیکھیے ایسے آواز کیسی ہوگی، باریک. آواز کو اوپر نہیں جانے دینا، اوپر نہیں جانے. دیکھیے میں ادھر ایسے
پہلے زبان نہیں نکلتی ہے اکثر، یہ آخر تک یہ غلطی آتی رہے گی، یاد رکھیے گا، اسی لیے میں بار بار تلقین کر رہا ہوں. ایسے اگر زیادہ بھی نکلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے ایک دم لگا کر واپس، ایسے نہیں کرنا ہے، نہیں لگتے ہی واپس ایسے. کیا نیچے کا دیکھ لیے، ہاں اس میں کیا ہے، بعد میں صاف کرنا، فی الحال میں ادھر دیکھوں. ہاں ایسے ابھی مجھے پتا ہے نا، پڑھا کے یہ محسوس ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے. ابھی علی بات کر رہے ہیں نا، بہت سارا یہ کیا، یہ تو ہمیں آتا ہے. اس میں ممکن ہے کوئی سوچتا ہو اللہ بچائے کہ یہ وقت ہی ضائع ہو رہا ہے، اصل تو پتہ نہیں ہم کیا پڑھنے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو بعض کو یہ چیزیں کبھی معمولی لگتی ہیں، لیکن پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے، قرآن ہے. قرآن اگر بار بار بھی انسان پڑھتا رہے، پتہ ہونے کے باوجود ہی پڑھتا رہے، ثواب تو مل رہا ہے نا. اگر یہاں کوئی نہیں پڑھے گا، بیٹھے ہوئے کو بھی ثواب انشاءاللہ ملے گا. لیکن اگر ہم پڑھا رہے ہیں، مجلس کے آداب ہوتے ہیں، قرآن کے آداب ہوتے ہیں، کلاس کے آداب ہوتے ہیں. اور پھر کلاس بھی کس چیز کی، انگلش، ہندی، میتھ، سائنس کی نہیں، کس کی، قرآن کی. تو یہ سب سے اچھی مجلس ہے، اس سے اچھی مجلس کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے کسی چیز کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا، وہ بھی اس مجلس کی اہمیت کو کم کرتا ہے، وہ قرآن کی عظمت کو کم کرتا ہے. یہ قرآن حروف پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے میں پریکٹس کروا رہا ہوں. ایک حرف کو 3 یا 4 بار، یہ آپ ہی کے لیے، اپنے لیے بھی کروا رہا ہوں، مجھے بھی ثواب مل جائے الحمدللہ، آپ کے لیے، تاکہ آپ کا ٹھیک ہو جائے. لیکن اگر آپ نہ ادا کریں یا خاموشی سے بیٹھے رہیں تو یہ انصاف نہیں ہے. ایسے زور سے، زور سے تاکہ یہ فرشتے گواہی دیں. ابھی دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجلس ختم ہوتے ہی جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کیا گواہی دیں گے، بلکہ یہ ذہن میں رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے بارے میں فرشتوں کے سامنے تذکرہ کر رہا ہے. ہم کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو قرآن کی مجلسوں کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ابھی ہماری باتیں کر رہا ہے. میری وہ بندی وہاں سے آئی، وہ بندی وہاں سے آئی، وہ بندی وہاں سے آئی، اور ایک مسجد میں بیٹھی ہے، وہاں پر قرآن سیکھ رہی ہے. اور کتنے عظمت والے ہم. تو پھر اس عظمت کو اپنی یہ شیطانی وسوسوں سے یا سستی کاہلی سے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو برقرار رکھنا ہے. اور یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ کر گھر سے نکلنا ہے. آپ کو یہ چیز گھر سے نکلنا ہے. اللہ کے کلام کو سیکھنے جا رہے ہیں ہم، اور یقیناً یہ جنت کا راستہ ہے، یقیناً یہ جنت کا راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کر رہا ہوگا، اور ہم واپس آئیں گے تو ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ سب نیتیں کرنی ہے نا، کیے بغیر مت ہوگا. میری سہیلی جا رہی ہے، میں بھی جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب لکھا ہے فیس بھری ہے تو اب کیا کریں گے، جاؤں گھر میں بور ہو رہی ہوں. یہ ساری ہماری چیزوں کو برباد کرنے والی. نیت ہی اصل چیز ہے، نیت ہی اصل چیز ہے. نیت درست ہوئی تو یہ کام آسان ہو جائے گا. یہ کام کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. تو نیت کو درست کرنا ہے. واپس نہیں لینی ہے. دیکھیں، واپس اندر نہیں لینی ہے، بلکہ اوپر سے نیچے لانی ہے. ایسے یعنی یہ نہیں کرنا ہے بلکہ ہاں. 1 منٹ پڑھیے آپ بس. یعنی کہ جیسے دانتوں کے ساتھ لگے، میں لگا رہا ہوں نا، بہت سارے لگا کے وہیں رکھتے ہیں، تو پھر زبان کے نکالنے کا اور حرف کے مخرج میں پہنچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حرف کی آواز میں پھر بھی سیٹی ہو جاتی ہے. بلکہ نہیں، آرام سے ایسے کیا نہیں ہو رہی بلند. دیکھیے کہاں جا رہی ہے، بلند یہ ہوگی. بلند بھی کر کے بتاؤں گا. دونوں ہتھیار ہیں یہاں پر، بلند بھی ہو جائے گی
اور پست بھی ہو جائے گی ایسے فا فا ہاں کیا فا کیا پڑھتے رہو پڑھتے رہو بس ادھر اور ادھر کچھ تبدیلی نہیں کرنی ہے ایسے دیکھیے لگائی زبان وہاں پہلے زبان لگانی ہے پہلے وہاں پہنچنا ہے تبھی پتہ چلے گا کہ آپ حرف کو ادا کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں ایسے بغیر دھیان کے ابھی پہنچا نہیں کہاں کون سی چیز کہاں لگانی ہے کیا کرنا ہے ایسا نہیں ہوگا بلکہ پہلے آرام سے لے جانا ہے جگہ پہ پہنچنا ہے پھر اس کے بعد آپ کہو گے کیا اس کے بعد دیکھیے کیسے ہوگا باریک ہوگا نا باریک ایسے زور سے آواز نہیں آ رہی ہے ابھی جب ہم کلمات قرآنیہ پڑھیں گے نا وہاں آپ کو جا کے مایوسی ہو جائے گی اگر یہاں آپ نے سستی کی اس لیے ابھی سے بار بار کیوں آپ کو میں تلقین کر رہا ہوں تاکید کر رہا ہوں کہ وہاں آپ کو جا کر اس وقت کی قدر نہ آئے آپ یہ سمجھے کہ وہ وقت ہم نے ضائع نہیں کیا آئی بات سمجھ میں ہاں اس کے بعد یہ حرف ہاں اس میں پہلے نرمی تو ٹھیک ہے لیکن اس کو پور پڑھنا ہے اب دیکھو بلند کیسے ہوگی آواز اسی جگہ پہ جانا آپ کو یہاں پر پہنچ کے جگہ پہ لگا کے رکھو پوزیشن میں رہو ٹھیک ہے اب اس کے بعد آواز کا مسئلہ ہے مخرج میں پہنچ گیا ایسے اب آواز کا معاملہ ہے آواز کے لیے دیکھنا ہے کہ ان حروف کی طرح نہ ہو جائے بلکہ منہ کھلے گا ایسے ابھی نہیں حق ادا ہوا اس کا ابھی بھی نہیں ہوا میری اکیلے کی آواز آپ کو محسوس ہو رہی ہے موٹی تو آپ سب کی مل کر کیوں نہیں موٹی ہو سکتی ہے آپ آرام محسوس کرتے ہیں زیادہ پتلی آواز میں ہے نا آہستہ آہستہ پہلے نیچے آہستہ 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 پھر اوپر اس کے بعد کیا ہے آئیں کہاں بول رہی کون کون سے جیم شین یا کیا مخرج ہے زبان کا درمیان اور اس کے مقابل اوپر کا ہاں دیکھیے باتیں نہیں کلاس میں بیٹھ کے باتیں نہیں زبان کا بیچ یہ کیا ہے ہاں ایسی ہوتی ہے کہ ٹیڑھی ہو گئی چلے گا کام نا ہاں یہ والا بیچ والا جو بالکل سینٹر والا حصہ ہے اسے کو کہتے ہیں زبان کا بیچ مان لیجیے یہ زبان ہے ٹھیک ہے اور شکل بھی تقریباً زبان کی ایسی ہی ہے نا یہ والا جو یہ زبان کا بیچ ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ زبان کی نور اس کتاب میں لکھا ہو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو پڑھیے گا ٹھیک ہے پڑھتے رہیے چھوڑی زبان چھوڑی اسی لیے لکھا ہے نا تاکہ آپ دیکھ لیں
تو یہ زبان کی نوک، یہ زبان کی، ہاتھ کی طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے، میری طرف، کتاب آپ کے ساتھ گھر میں ہے نا، ہاں، یہ زبان کی نوک، یہ زبان کا کنارہ، یہ زبان کی کروٹ، پوچھتے نہیں، پوچھتے ایسے ہوتی ہے، یہ زبان کی کروٹ، ٹھیک ہے، زبان کی پشت، زبان کے اس حصے کو کہیں گے، کس حصے کو، اس حصے کو. تو فی الحال ہمیں جو واسطہ پڑا ہے، ضرورت پڑی ہے، وہ زبان کی نوک کی. اب میں نے کہا فی الحال جو پڑی ہے زبان کی نوک، ٹھیک ہے، زبان کا بیچ، زبان کا بیچ، زبان کے بیچ کو بالکل سینٹر والے حصے کو اسی کے مقابل سینٹر والے تالو میں ملانا ہے، ٹھیک ہے، بالکل دائیں بائیں نہیں، زبان یہ ہے، بس یہ اس کا تالو ہے، یہ ایسے ملنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تالو، یہ زبان کی پشت، تو زبان کے بیچ والے حصے کو ایسے ملا دینا ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیے دیکھیے پہلے سنیے، زبان کو تھوڑا سا پیچھے کھینچیے، تھوڑا سا، ہلکا سا، ایسے، اجا، زور سے ماریے تاکہ آپ اس جگہ کو پا پائیں، تاکہ آپ اس جگہ کو پکڑ پائیں، ایسے، اجا، اجا، کیا یہ کام کیجیے، فی الحال وہیں ٹھہریے، زبان اور تالو کو الگ نہ کیجیے، ایسے، ابھی وہیں چھوٹ گیا، چھوڑنا نہیں ہے نا، وہیں رکھنا ہے، یہی ہے زبان کا بیچ، یہی ہے زبان کا بیچ، اجا، اب چھوڑ کے دیکھ لو، اجا، اجا، ہاں، ہمیں یہ دانتوں کو ٹک ہو رہے ہیں، دانتوں کو، دیکھو مجھے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن دانت کا اس میں کوئی تعلق نہیں. جو چیز ہو رہی ہے نا، جو چیز ہو رہی ہے، میں نے ابھی کیا کہا، ہم بہت کچھ کرتے ہیں، ہم سے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے. اب جو ہونا چاہیے اگر اس پہ ہیں ہم، ٹھیک ہے، جو غلط ہو رہا ہے اس کو ہمیں واپس لانا ہے نا. جیسے ابھی پا آپ نے کہا ہونٹ گول ہو رہے ہیں، پھر سیدھے ہوئے، آپ دیکھیے، اجا، انہیں کو پڑھنے دیجیے، کیا ابھی آپ نے ادا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، آپ کو حسن ظن رکھنا ہے کہ اب نہیں ہو رہا ہے. ہاں بولو، ہوا، ہاں بولو، نہیں ہوا، اب بس تو ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، لیکن اسی لیے میں نے پہلے کیوں کہا کہ زبان کو تھوڑا کیا کرنا ہے، میں نے کیوں کہا زبان کو پیچھے کھینچنا ہے. زبان کو جب پیچھے کھینچیں گے پھر دانتوں کو ملنے کی، دانتوں کو آپس میں ملنے کی گنجائش نہیں رہے گی. اجا، یہ ہے نا زبان، اگر آپ ادھر کچھ زبان کے ساتھ کریں گے نا، دانت یہاں نزدیک ہیں، یہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کی حرکت، آپ کو یہ سینٹر میں آنا ہے، زبان کو پیچھے تھوڑا کھینچنا ہے، مان لیجیے یہ والا حصہ لگنا چاہیے. اجا، بولیے زور سے، اور زور سے، اب ہوا، تیسری بار، بس تیسری بار فائنل ہوتی ہے. دیکھیے، جیم، آپ صرف جیم ادا کیجئے تو، جیم، ہاں کیجئے، نہیں پیچھے آپ کریں، جیم آئیں، جیم، ایک انہیں کو کیجئے، تھوڑا آگے، جیم، یعنی سختی سے. یہ حرف کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ حرف کیسے پڑھا جاتا ہے، ہاں باریک اور سختی، اور ہاں ایسے، جیم، سختی سے، ایک دم ڈھیلے رہ کے، آپ نے کو ٹائٹ نہیں، بالکل آپ نے منہ پہ ڈھیلا رکھو، فری رکھو، ٹائٹ نہیں رکھنا ہے. جیم، کیا، جیم، جیم نہیں،
جیم بالکل نبی تولی جیم ہاں دیکھیے الف کس میں جیم میں اب آپ وہی لگاؤ گے اسی پہ رہو گے یا ہمارے ساتھ بدلو گے ہاں تو اب کروٹ نہیں لگانی ہے اب کیا کرنا ہے اج 1 منٹ ان کو پڑھنے دو خاموش پڑھیے آپ زور سے یہ کروٹ کی آواز نہیں ہے یہ کروٹ کی آواز زبان کو پیچھے کھینچو یہاں سے لگ رہا ہے یا مل رہی ہے یہ دو چیزیں ہیں نا ہاں تو میں کہہ رہا ہوں جو ابھی تک نہیں ملایا جو ابھی تک نہیں ملایا تو اس کو ملانے میں مشکل لگے گی نا اب جب آہستہ آہستہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اپنی جگہ پہ واپس آ جاؤ اب اس کا یہ حل مت ہے کہ اگر مشکل لگ رہا ہے تو نہیں ہم کروٹی لگائیں گے حرف کو مخرج سے ادا نہیں کریں گے یہ اس کا حل دیکھیے زبان کو یہ والا حصہ اج تھوڑا آگے سے ملا زبان کو پیچھے کھینچو آپ تاکہ کروٹ سے آپ کا پیچھا چھوٹ جائے 1 منٹ کرو آپ تو پیچھے ہی کرنا ہے نا کیسے تو میں نے پہلے ہی حرف کو ادا کرنے سے پہلے ہی آپ کو کیا کہا زبان کو تھوڑا کیا کھینچو تو مشکل کو آسان کرنا نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ہاں جب ہم پڑھتے ہیں نا خالی الگ جیم کو تو اس وقت نہیں ملتا ہے لیکن جب ہم کسی کے ساتھ ملاتے ہیں نا مطلب تشدید وہاں پہ اج پڑھتے ہیں اس وقت ملتا ہے تو اب ہر حالت میں ملانا ہے بعض حالت میں ملتا ہے بعد میں نہیں لیکن اب کوشش کرنی ہے کہ متحرک مشدد ساکن ہر حالت میں جیم کو زبان کے بیچ بالمقابل تعلق سے آپ نے مخرج سے لا کر ادا کرنا ہے جو ہم آزاد تھے نا جہاں منہ لگتا تھا جہاں زبان لگتی تھی حرف ادا ہوتا تھا ہم سمجھتے تھے ہو گیا اب وہ آزادی نہیں رہی اب ہر حرف کی اپنی خاص جگہ ہے اس جگہ کو استعمال کر کے ہی ادا کرنا ہے تبھی حرف کا حق ادا ہوگا ٹھیک ہے سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے یہ دعا پڑھا کیجئے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اے اللہ ہمارا کام کیا کر دیں اس کے بعد کیا ہے واحلل یہ اصل ہے واحلل عقدۃ من لسان اے اللہ میری زبان کی گرہیں کھول دے میری زبان کا بیج لگنا چاہیے لیکن لگ کیا رہا ہے کروٹ یا اللہ تو میری زبان کا بیج ہی لگا دے کس میں جیم کے ادائیگی میں تو اس لیے یہ دعائیں آپ جب خلوص سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا ٹھیک ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ ربنا تقبل منا انک